آپ کو ایسے تعلق والے غیر مسلم ہیں جو زیادہ نفرت نہیں کرتے ہیں، ان کو بلاؤ مسجد میں، جمعہ کے دن بلاؤ، جس طرح مسلمان حاضر ہوتے ہیں ان کو بھی بلاؤ، پھر مسجد کا پریچے دو کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے، وہ مسجد کو بھی دیکھیں گے، مسجد کے اندر آنے والے لوگوں کو بھی دیکھیں گے، مسجد کے اعمال کو بھی دیکھیں گے، مسجد میں کی جانے والی عبادت ان کا بہت خاص اثر ہوتا ہے، زندگیوں کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نمازوں میں جیسا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، کیا بہترین منظر ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں، نہ امیر کا، نہ غریب کا، نہ کالے کا، نہ گورے کا، نہ برادری کا، نہ ذات پات کا، کچھ نہیں دیکھا جاتا، سب آ کے صف میں جس کو جہاں جگہ مل گئی وہاں کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی، ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اور نماز پڑھا رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے تو اونچی ذات کے ہو کہ نیچی برادری کے ہو، کس کاسٹ کے ہو، ورنہ تو وہاں پر ابھی آپ نے سنا ہو نا، ایک کوئی بھگوت گیتا کرتا ہے، کتھا وچن کرتا ہے، بیچارہ نیچی ذات کا تھا، یادو کا تھا، اس کی پٹائی کر دی، تم نے یہ کیوں کیا، اور نیچی ذات والوں کے اجازت نہیں ہے کرنے کی، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ صحیح نہیں کر سکتے دین کی، اپنے دھرم کی تبلیغ، بس جو خاص برادری کا ہے پنڈت وہی کر سکے گا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 سے کر رہے ہیں۔ ان 2-3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے۔ پچھلے درس میں جو آخری آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو دین، اللہ اور رسول کی محبت پر دنیا کے رشتوں، دنیا کے تعلقات، دنیا کی چیزوں کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے، اور ان کی محبت کو قربان کر کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوشش نہیں کرو گے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کا دین تمہارے کوشش نہ کرنے کی وجہ سے مغلوب ہو جائے گا۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اپنے فیصلے کو نافذ کر کے رہے گا۔ اللہ کے یہاں تعداد کی کمی یا تعداد کی کثرت یہ فتح و نصرت کا سبب نہیں بنتی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سارے موقعوں پر، بہت ساری جگہوں پر، اور حنین کے دن بھی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، جب تمہاری زیادتی تمہیں اچھی لگنے لگی، تعداد اچھی لگنے لگی، اور پھر اس نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا، زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا تو عرب کے لوگ اصل دیکھتے تھے کہ مکہ یہ پورے عرب کا عقیدت کا مرکز ہے، اور اس کو عقیدت کی، محبت کی، احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، قریش اس کے متولی تھے، تو سب دیکھ رہے تھے کہ اگر محمد کا لایا ہوا دین سچا ہے تو قریش مغلوب ہو جائیں گے، ورنہ قریش غالب رہیں گے۔
اور اگر قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ مغلوب ہو گئے تو پھر ہم اس دین کو، دھرم کو قبول کر لیں گے، یہ دیکھ رہے تھے۔ اور قریش مغلوب ہو گئی، مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہو گیا، تو لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہونے لگ گئے۔ قریش کے مقابل میں سمجھے جانے والے حنین کے لوگ تھے، وادی اوتاس، حنین، اور اس علاقے کا جو مرکزی شہر تھا وہ طائف، آج بھی ہے طائف۔ تو اس علاقے کے لوگ تھے نا، وہ طاقت میں، قوت میں قریش کے ٹکر کے تھے، اپنے آپ کو قریش کا حریف یا مد مقابل سمجھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ باقی سب قلعے ڈھہ گئے ہیں اور اہم قلعہ مکہ بھی ڈھہ گیا ہے، اب یہ اسلامی لشکر ہماری طرف بڑھے گا، تو پہلے سے تیاری کر لو، بڑھ کے ان پر حملہ کر دو۔ چنانچہ اس علاقے کے تمام لوگ اکٹھا ہوئے اور ان کا نوجوان کمانڈر ان چیف تھا عوف، مالک بن عوف نصری، جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں اور قادسیہ کی جنگ میں بھی انہوں نے شرکت کی، کارنامے انجام دیے۔ دمشق کے حاکم بھی بعد میں مقرر ہوئے، لیکن اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، 30 سالہ پرجوش نوجوان تھے۔ ان تمام علاقوں کے جو فوجی تھے ان کا کمانڈر ان چیف ان کو بنایا گیا، اور یہ جو قوم تھی بڑی بہادر تھی، بڑی تجربہ کار، جنگ میں، لڑائی بھڑائی میں بہت ماہر تھی۔ تو اسی مالک بن عوف نے اس وقت کہا تھا کہ قریش کو بزدلی کا طعنہ دیتے ہوئے، قریش اتنے بزدل رہے، ایک قطرہ خون کا نہیں گرا لڑائی میں، مکہ کی لڑائی میں مکہ یوں ہی فتح ہو گیا، بزدل ثابت ہوئے۔ اور اب محمد اور اس کے ساتھیوں کے دماغ میں شاید یہ بات ہو کہ ہم ان کو، یعنی ہم کو بھی فتح کر لیں گے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل دیوار سے اب ٹکراؤ گے۔ تو بہادر تھے، لڑائی بڑائی کے ماہر تھے، بڑے تیر انداز تھے، جنگ کے میدان میں ان کا تیر خطا نہیں جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب پتہ چلے گا محمد کو کہ کس قوم سے ان کو پالا پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاریوں کا پتہ چل گیا، تو حضور نے کہا ٹھیک ہے اب ہم تیاری کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں آتا ہے 12,000 سے لے کر 16,000 تک کے بیچ کا لشکر تھا۔ کسی جنگ میں اتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی۔ ان میں وہ اہل ایمان تھے جنہوں نے بدر میں اپنی بے سر و سامانی کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں، تعداد کی کمی کے باوجود اللہ کی کھلی ہوئی مدد، نصرت دیکھی تھی، اپنی آنکھوں سے فتح دیکھی تھی۔ وہ لوگ بھی تھے جو غزوہ احزاب میں موجود تھے، اور غزوہ احزاب میں تقریباً 20,000 کا عرب کا لشکر تھا، یونائٹڈ الائنس عرب کا، اور مسلمانوں کے 4,000 بھی نہیں ہوں گے بلکہ بہت کم تعداد تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ کی کھلی ہوئی مدد کس طرح آئی تھی۔ تو ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی، بدر میں بالکل کم تھے، حنین میں بھی اور احزاب میں، اس وقت ہم غالب آئے، فتح ہمیں ملی، آج تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور سامنے والوں کی تعداد کم ہے۔ یہ 12 سے 16,000 کا لشکر تھا، ان کا 4,000 کا بھی نہیں تھا، مشرکوں کا، طائف اور حنین اور اوتاس کے وادی کے رہنے والوں کا۔ تو زبان پر یہ بات آئی، اور فطری طور پر آتی ہی ہے، یہ کوئی ایمان کے منافی الگ چیز نہیں، انسان کے فطری طور پر یہ آتی ہے کہ بھائی پہلے کم تھے، اللہ کی مدد آئی تھی، اب تو ہم تعداد میں بھی بڑے ہوئے ہیں، اب کیسے مغلوب ہو سکتے ہیں اور شکست خوردہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن توحید کے دیوانوں کا یہ بول، یہ جملہ، یہ دعویٰ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ وہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ توحید کے دیوانے اور جانثار اس طرح کے جملے زبان پہ لے آئیں یا اس طرح کا دعویٰ کر دیں۔ کسی نے کہا ہے کہ کتنی ہی مشکلات ہو پرواہ نہ چاہیے، کتنی ہی مشکلات ہو پرواہ نہ چاہیے، اقدام رائے حق میں دلیرانا چاہیے۔ اور لیکن یہ گر رسائی منزل کا یاد رکھ، کوشش تو خوب چاہیے، دعویٰ نہ چاہیے۔ منزل پر پہنچنے کا یہ گر ہمیشہ یاد رکھیں،
آپ کوشش کریں لیکن دعویٰ نہ کریں گے بس ہم فتح یاب ہو جائیں گے، منزل پر پہنچ لیں گے اور سامنے والے کو شکست دیں گے، دعویٰ نہیں، کوشش ضرور کریں اس سلسلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بول پسند نہیں آئے۔ پھر کیا ہوا کہ جب اسلامی لشکر ادھر بڑا ہے، پہاڑوں والا علاقہ ہے، گزرتا جا رہا تھا، وہاں کے لوگ جو تھے تجربہ کار تھے۔ درید ابن سمہ جیسا تجربہ کار، بڑی عمر کا، قوم کا مشیر تھا، مشورہ دینے والا تھا، جنگ کا ماہر۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، تیر اندازوں سے، پہاڑوں میں کمین گاؤں میں چھپ جاؤ، معلوم نہیں چلنا چاہیے مسلمانوں کو۔ چنانچہ نوجوانوں کو اپنے بٹھا دیا پہاڑوں میں، کمین گاؤں میں، پتہ ہی نہ چلے۔ اسلامی لشکر جب آگے بڑھا، کھلے میدان میں گیا تو اوپر سے چھپے ہوئے ان لڑاکوں نے، تیر اندازوں نے اپنے تیر جو چلائے ہیں، اچانک اسلامی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ مکہ بھی فتح ہوا تھا، مکہ کے فوراً بعد یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو مکہ میں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، جنہوں کو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ آزاد ہو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جن کو طلقہ کہا جاتا ہے، بڑی تعداد میں وہ بھی تھے۔ تو جب یہ بھگدڑ مچی نا تو سب سے پہلے وہ بھاگے، اور ان کی وجہ سے پورے لشکر میں ہراس پھیل گیا، بدامنی پھیل گئی۔ اسی لیے میدان جنگ سے بھاگنے کو سنگین گناہ قرار دیا گیا، وہ ہم اس سورہ انفال کے شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ 7 بڑے گناہ ہیں نا، بہت خطرناک، ان میں سے ایک تولی یوم الزحف ہے۔ ایک آدمی بھاگتا ہے نا، پورے لشکر پر اثر پڑتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے، ہمتیں بیٹھ جاتی ہے۔ تو جب بھگدڑ مچی تو اسلامی لشکر میں بھگدڑ مچی، اور ادھر سے تیر دھڑا دھڑ برس رہے تھے، جو تجربہ کار تیر اندازوں کی طرف سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ثابت قدم رہے، بہادری دکھائی، استقامت دکھائی، اور آپ کے ساتھ 8 یا 10 لوگ تھے بس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری دکھائی، آگے بڑھتے جا رہے تھے، خچر پہ سوار تھے، اور یہ جملہ بہادرانہ آپ کی زبان پر تھا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، کوئی کمزور نہیں ہوں، عبد المطلب جیسے بہادر قائد اور لیڈر کا بیٹا ہوں، میں میدان چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتا ہوں۔ آگے بڑھ رہے تھے، اور پھر حضرت عباس جو اس وقت موجود تھے حضور کے ارد گرد لوگوں میں، بلند آواز والے تھے، کہا عباس بلاؤ صحابہ کو، جانثاروں کو آواز دو، یہ کیوں بھگدڑ مچ گئی ہے؟ حضرت انصار نے پہلے کہا، ارے وہ لوگوں کہاں گئے بیعت رضوان والے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے کیکر کے درخت کے نیچے حضرت عثمان کے خون کا جو افواہ پھیل گئی تھی کہ عثمان کو مکہ کے لوگوں نے، سفیر تھے، امبیسڈر تھے، افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا نعوذ باللہ، تو حضور نے کہا وہ بیعت لیتے ہیں مرنے کی، مارنے کی۔ تو سب نے کہا تھا مر جائیں گے اور خون عثمان کا بدلہ دیں گے، اپنی جان قربان کر دینے کی، جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، کہاں ہیں وہ لوگ؟ بزدلی کیوں دکھا رہے ہو؟ ان تک آواز پہنچی، وہ پلٹے واپس۔ پھر انصاریوں کو آواز دیا، انصاریوں تم نے تو اللہ کے رسول کی خاطر پورے عرب سے دشمنی مول لی اور بڑے کارنامے انجام دیے، کہاں ہو تم؟ پھر ان میں حوصلہ آیا، واپس پلٹے ہیں، اور پھر جب ہمت کے ساتھ واپس پلٹے ہیں، اللہ کی مدد بھی آئی فرشتوں کی شکل میں، جو ان آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ مشرکوں نے، کافروں نے ان فرشتوں کو اترتے ہوئے بھی دیکھا ہے، کیونکہ اصل ان پر ہی روب ڈالنا ہے، اہل ایمان کو تو بہت کم دکھتا ہے، اصل کافر دیکھتے ہیں ایسی مدد کو اترتے ہوئے، فرشتوں کو اترتے ہوئے۔ چنانچہ پھر ایسا جو ہے نا حوصلہ سامنے والی قوم نے ہارا ہے، ہمتیں ان کی پست ہوئی ہیں، وہ بھی بھاگے ہیں سب کچھ ساز و سامان چھوڑ کر۔ چنانچہ آپ روایات میں پڑھیں، سب سے زیادہ مال غنیمت اسی موقع پر مسلمانوں کو ملا ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے بہت سے موقعوں پر۔ اور جنگ حنین میں، حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، جب تمہاری کثرت تمہیں پسند آ گئی اور وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، زمین کشادہ ہونے کے باوجود بھی تم پر تنگ بڑھ گئی، پھر تم پیٹھ پر کر بھاگے ہیں۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے سکینہ اتارا، حوصلہ دیا، سکون، جو خوف، ہراس، ڈر پیدا ہو گیا تھا نا، ختم ہوا، ہمتیں آئی، حوصلہ بڑھا، اپنے رسول پر، ایمان والوں پر سکینہ اتارا،
وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب میں گرفتار کیا۔ عذاب میں گرفتار کس طرح؟ مسلمانوں کو واپس پلٹا کر اور ان کو ہمتیں دے کر ان کے حوصلوں کو بڑھا کے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اس کے بعد اللہ جس سے چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا۔ اس جنگ میں بھی میں نے کہا جو کمانڈر ان چیف تھے وہ یہاں سے بھاگ گئے تھے، بھاگنے کے بعد طائف کے قلعے میں جا کے چھپ گئے تھے، پناہ گزین ہو گئے تھے، اور وہاں حضور کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذہین تھے اور حالات کو بھانپتے تھے، سمجھتے تھے، انسانوں کی نفسیات سے بھی ماہر تھے۔ وہ بڑا لمبا واقعہ ہے طائف کے فتح کا، تو حضور نے اس موقع پر ان کو پیغام بھیجا کہ مالک بن عوف نصری کو جنگ کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہمارے دربار میں پہنچ جائے تو ان کا ایمان قبول ہے اور ان کو ہر طرح سے نوازا جائے گا، اس طرح کے حوصلہ افزا جملے کہے۔ تو وہ تو سوچ رہا تھا میں نے اتنی زبردست ان کے خلاف تیاریاں کی تھی، لڑائی کی تھی، میری جان بخشی بھی نہیں ہوگی، جہاں پاؤں گا مار دیا جاؤں گا، اور ادھر سے ایسے بہترین میسج آ رہے ہیں۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گیا تھا، اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے 100 اونٹ بھی انعام دیے تھے اس موقع پر، اسی مال غنیمت میں سے۔ تو سب سے زیادہ مال غنیمت اسی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا تھا، اور پھر اللہ نے جن کو توبہ کی توفیق دی انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ سورہ توبہ چل رہی ہے، شروع میں بتایا گیا تھا کہ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی سیادت میں، قیادت میں، سرپرستی میں مسلمانوں کو حج کرنے کو کہا تھا۔ پھر حضرت علی کو بھی نمائندہ بنا کے بھیجا تھا کہ حج کے اس موسم میں اعلان کریں۔ ان اعلانوں میں سے ایک اعلان یہ تھا، سنو آئندہ سال کوئی مشرک یہاں نہیں آئے گا، حج کرنے نہیں آئے گا، عمرہ کرنے نہیں آئے گا، ننگا طواف نہیں کرے گا، یہ اعلان تھا۔ تو اس اعلان کو ان الفاظ میں بیان کیا، اے ایمان والو انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ مشرکین کے نجس ہونے کا کیا مطلب؟ ناپاک ہونے کا جسمانی اعتبار سے ناپاکی نہیں، مشرکین نجس ہیں، مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں اس سال کے بعد، یہ کہا گیا۔ تو نجس ہونے کا کیا مطلب؟ جیسے پیشاب پاخانہ لگا ہوتا ہے جسم نجس ہو جاتا ہے، وہ مراد ہے؟ نہیں، اگر وہ مسلمان کے لگا ہوا ہے تو وہ بھی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے۔ بھائی مسلمان کو غسل کی ضرورت ہے، وہ بھی نجاست میں ہے، ناپاکی میں ہے، جنابت میں ہے۔ اسی طرح کوئی اور گندگی لگی ہوئی ہے تو کہا گیا کہ وہ مسجد میں نہ آئے۔ تو پھر مشرک و کافر میں فرق کیا رہے گا؟ یہاں نجاست سے مراد سوچ، خیال، عقیدے کی نجاست ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے یہ نجس ہیں، پلید ہیں۔ اب اس آیت کو لے کے بڑا ہنگامہ کرتے ہیں، دیکھو مشرکوں کو نجس کہا گیا ہے قرآن کریم میں۔ تو بھائی صرف قرآن میں نہیں، آسمانی کتابوں میں بھی عقیدے کے بگاڑ والے لوگوں کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ جو لوگ ہنگامہ مچاتے ہیں خود ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ شودر کے لیے ملیش کا لفظ، گندوں کا لفظ، نجس کا لفظ منو سمرتی میں جس کو مانتے ہیں اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ وید جو کتابیں ہیں، یجروید، اتروید، ان میں غیر مذہب کے لوگوں کے لیے، جیسے ہم کسی کو کافر کہتے ہیں، کسی کو مشرک کہتے ہیں، تو غیر مذہب کے لوگوں کے لیے، تو غیر مذہب میں اسلام والے بھی آ گئے، غیر مذہب کے لوگوں کے لیے اس طرح ناپاکی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی قرآن میں نہیں ہے، صرف دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ تو بہرحال مشرک نجس ہیں، یہ نجس عقیدے کے اعتبار سے ہیں، شرک کے اعتبار سے ہیں، اس لیے ان کو نجس کہا گیا۔ لہذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ اب کیا مسجد میں مشرک نہیں آ سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسجد حرام یعنی بیت اللہ خاص طور پر، اور پھر اسی کے ساتھ پورا حرم، حرم کا بڑا ایریا ہے،
پورا حرم جس میں پابندیاں ہیں، شکار نہیں کر سکتے، وہاں کے درخت کو کاٹ نہیں سکتے، وہاں جنگ نہیں کر سکتے، وہ پورا مراد ہے خاص مسجد حرام اور اس کا احاطہ پورا، اس میں کوئی بھی مشرک نہیں جا سکتا ہے، اس کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مسجد میں داخلہ مراد نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرے کی نیت سے مشرک کافر سب آتے تھے نا، ان کا داخلہ منع ہے۔ اب وہ حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے، اپنے خاص رسم و رواج کے ساتھ جس طرح کرتے تھے اس طرح ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں مسلمان حاکم، امیر المومنین، خلیفہ کی اجازت سے ماتحتی میں دب کے اگر وہ مسجد حرام میں آنا چاہے کسی بھی کام کے لیے یا حرم کے اندر آنا چاہیے تو آ سکتا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے۔ تو مسجد کوئی بھی ہو، چاہے مسجد حرام ہو، تمام مسجدوں کی ماں ہے، یا عام مسجدیں ہوں، ان میں مشرک آ سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، اس لیے کہ نجاست ظاہری نہیں کہا گیا، عقیدے کی نجاست یہاں مراد لی گئی ہے۔ اگر مشرک نجس ہوتا جسمانی اعتبار سے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے جو ڈیلیگیٹ آتے تھے، وفد آتے تھے، مسجد نبی میں کیوں ٹھہرایا؟ اللہ کے نبی نے مشرکوں سے مسافہ کرتے تھے، مسافہ کیوں کیا؟ وہ نجس تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی دعوتیں قبول کیوں کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے۔ مشرک قیدیوں کو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر باندھا ہے، جیل نہیں تھی، ستونوں سے باندھ دیا تھا۔ اگر وہ نجس ہوتے جسمانی اعتبار سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کبھی داخل نہیں کرتے، اور مسجد میں ان کو ٹھہرانے، ان کو قید کرنے کا ایک خاص مقصد ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے مسجدوں والے جو اعمال ہیں نا وہ اتنے بہترین ہیں، اتنے پرکشش ہیں، اتنے اٹریکٹیو ہیں کہ ہر ایک کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں علماء، مسجد پریچے کے نام سے کوششیں کرنی چاہیے۔ آپ کو ایسے تعلق والے غیر مسلم ہیں جو زیادہ نفرت نہیں کرتے ہیں، ان کو بلاؤ مسجد میں، جمعہ کے دن بلاؤ، جس طرح مسلمان حاضر ہوتے ہیں ان کو بھی بلاؤ، پھر مسجد کا پریچے دو کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے۔ وہ مسجد کو بھی دیکھیں گے، مسجد کے اندر آنے والے لوگوں کو بھی دیکھیں گے، مسجد کے اعمال کو بھی دیکھیں گے۔ مسجد میں کی جانے والی عبادت ان کا بہت خاص اثر ہوتا ہے، زندگیوں کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نمازوں میں جیسا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، کیا بہترین منظر ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں، نہ امیر کا، نہ غریب کا، نہ کالے کا، نہ گورے کا، نہ برادری کا، نہ ذات پات کا، کچھ نہیں دیکھا جاتا، سب آ کے ایک صف میں جس کو جہاں جگہ مل گئی وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو، صاحب ہو، محتاج و غنی، ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اور نماز پڑھا رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے تو اونچی ذات کے ہو کہ نیچی برادری کے ہو، کس کاسٹ کے ہو، ورنہ تو وہاں پر ابھی آپ نے سنا ہو نا، ایک کوئی بھگوت گیتا کرتا ہے، کتھا وچن کرتا ہے، بیچارہ نیچی ذات کا تھا، یادو کا تھا، اس کی پٹائی کر دی، تم نے یہ کیوں کیا؟ اور نیچی ذات والوں کے اجازت نہیں ہے کرنے کی، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ صحیح نہیں کر سکتے دین کی، اپنے دھرم کی تبلیغ، بس جو خاص برادری کا ہے پنڈت وہی کر سکے گا، یا ایسے کوئی پنڈت نہیں، نہ برادری واد ہے۔ تو یہ جو اعمال مسجد کے نا یہ انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ تو یہاں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام کے قریب نہ جانے کا جو حکم ہے یہ حج اور عمرے کے لیے ہے، اگر دوسرے مقصد سے امیر اجازت دے، مسلمانوں کا خلیفہ حاکم اجازت دے نا تو غیر مسلم وہاں جا سکتا ہے، اور جس مقصد کے لیے دوسرے جائے۔ تو اصل مقصد کیا تھا کہ یہ قریب نہ آئیں، اپنی رسم، اپنا شعار، اپنی پہچان، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خاص ایریے میں جو مسلمانوں کے مذہبی اعتبار سے کیپٹل ہے، مرکزی جگہ ہے، وہاں پر واپس شرک کی باتیں کرنے نہ لگ جائیں، اپنا شعار، اپنی پہچان وہاں غالب کرنے نہ لگ جائیں، کہیں واپس ان کا غلبہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہاں جانے کی ممانعت ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا غلبہ نہیں ہوتا ہے تو پھر جاوے وہاں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ اب ایک چیز کہ جب پابندی لگا دی گئی، کوئی مشرک اب نہیں آئے گا حج عمرے کے لیے، تو یہاں مکے میں کوئی اس وقت آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا،
نہ باغات تھے نہ کوئی اور چیز تھی. آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ درآمدات تھی. یعنی باہر سے لوگ حج اور عمرے کے لیے جو آتے تھے نا تو وہ تجارت ہوتی تھی, بیوپار ہوتا تھا ساتھ میں, اور اس کے ذریعے سے ان کی زندگی کی گاڑی چل رہی تھی. اب باہر کے لوگوں کو, مشرکوں کو, کافروں کو پابندی لگا دی گئی تو بھوکے مر جائیں گے, کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں فقر و فاقے کا اندیشہ ہے فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء, اگر اللہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں بے نیاز کر دے گا, ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا تم خوف, خطرہ, اندیشہ اپنے دل و دماغ میں نہ لاؤ. وہ میں غنی ہوں, غنا کے, مالداری کے, روزی کے اسباب میں پیدا کروں گا. ان اللہ علیم حکیم, بے شک اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. اب دیکھیے پابندیاں لگ گئی, اب کوئی نہیں جا سکتا. حدود حرم کا جو حدود ہے, آپ لوگ جاتے ہوں گے, دو راستے پڑتے ہیں کہ ہذا للمسلمین و ہذا لغیر المسلمین, یہ مسلمانوں کا ہے اندر جائیں حرم میں, یہ غیر مسلموں کا ہے. تو اس وقت سے لے کر آج تک یہی چلا آ رہا ہے, اور کوئی فقر و فاقے کا ماحول آج تک نہیں بنا ہے. اللہ نے بے نیاز کر دیا, اسباب پیدا کر دیے ہیں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں کرنا ہے. تمہاری روزی کا ایک ذریعہ اور ہم بتاتے ہیں کہ ان مشرکوں کا زور ٹوٹ گیا ہے. اب مکہ اور حدود حرم میں رہنے والوں کا, وہاں صرف مشرک کون تھے؟ بت پرست تھے, مورتی پوجک تھے مشرک. شرک کرنے والوں کی ایک قسم اور بھی تھی جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے تھے, کتاب, آسمانی کتاب کا ماننے والا کہتے تھے, نبیوں کا ماننے والا کہتے تھے. وہ بھی کسی نہ کسی طرح کے شرک میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے لڑو, تمہارے وعدے نیارے ہو جائیں گے. اب ان کا بھی زور ٹوٹنا چاہیے, ان کا زور ٹوٹے گا نا پھر رزق کے دروازے تم پر کھل جائیں گے. فرمایا لڑو ان سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں, ہم موحد ہیں, اللہ کی توحید کو مانتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں, لیکن ایمان برائے نام ہے ان کا. شرک کر رہے ہیں وہ, اور آخرت کو بھی مانتے ہیں لیکن اس طرح مانتے ہیں کہ ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہماری طرف سے عیسیٰ سولی پہ لٹکا دیے گئے, کفارہ بن گئے, جنت ہماری جاگیر ہے. اب جو آدمی لے کہ آخرت میں میرا کچھ نہیں بگڑنے والا, جنت ہماری جاگیر ہے, وہ دنیا میں کیسی زندگی بسر کرے گا؟ آپ دیکھ لیجئے کیا اچھا کام کرے گا اور کیا برائی سے بچے گا. تو یہ آخرت کو ماننا نہ ماننے جیسا ہے. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, جو اللہ اس کے رسول نے چیزیں حرام کی ہے ان کو یہ حرام نہیں مانتے ہیں. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ, اور دین حق کی پیروی نہیں کرتے ہیں ان میں سے جو اہل کتاب ہیں. ان کا ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ پر واقعی ایمان رکھتے, آخرت پر یقین رکھتے, اور جو حرام کردہ اللہ کی چیزیں ہیں ان کو حرام مانتے, اور جب بھی صحیح بات, صحیح دین ان کے سامنے آئے تو اس کو تسلیم کر لیتے. لیکن جب اللہ کے نبی دین حق لے کے آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, ضد میں, اناد میں, حسد, بغض اور جلن کے نتیجے میں. تو فرمایا اب ان سے لڑو, حتی یؤتوا الجزیۃ, یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں اپنے ہاتھوں سے, اس حال میں کہ ماتحت رعایا بن کے رہوے ہیں. آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا جہاد کا مقصد کافروں کو قتل کرنا نہیں, جہاد کا مقصد کوئی علاقہ فتح کرنا نہیں, جہاد کا مقصد زبردستی اسلام قبول کروانا نہیں ہے. جہاد کا مقصد فتنے کو ختم کرنا ہے. فتنہ کیا ہے؟ جب کافروں اور مشرکوں کا غلبہ ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کے دین کے اندر آنے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہ فتنہ ہے, اور جہاد کا مقصد بس یہ فتنہ ختم کرنا ہے, یعنی ان کو اتنا کمزور کر دینا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو دین اسلام سے روک نہ سکیں. اب ان سے کہا گیا ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ یہ جزیہ دے دیں. جزیہ کیا ہے؟ جزیہ جزا سے ہے, جزا کے معنی آتے ہیں بدلہ. یہ ماتحت بن کر جزیہ دینا شروع کر دیں. جب ماتحت بن جائیں گے ان کا زور ٹوٹ جائے گا. اب جزیہ کو لے کر بھی بڑا ہنگامہ کرتے ہیں لوگ کہ دیکھو کافروں اور مشرکوں پر یا اسلام دھرم کے جو ماننے والے لوگ نہیں ہیں ان پر اسلامی حکومت جزیہ لیتی ہے, اس نے فلاں نے جزیہ لاگو کر دیا. تو دیکھیے کوئی بھی ملک مملکت ہو
اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے، ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے، کوئی بھی ملک اگر وہ رفاہی اسٹیٹ بننا چاہتا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ بننا چاہتا ہے اور ترقی کی راہ پر آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اپنے باشندوں کے لیے جو کمزور ہیں ہر طرح سے ان کی خبرگیری کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز مال کا، انکم کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ مال کہاں سے آئے گا؟ یہ وہاں کے رہنے والے جو خوشحال لوگ ہیں ان سے ٹیکس کی شکل میں وصول کیا جاتا ہے، سب حکومتیں وصول کر رہی ہیں۔ اب مسلمانوں سے تو زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو ٹیکس تو نہیں کہیں گے، لیکن مال بہرحال زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا جاتا ہے، با حیثیت مسلمانوں سے لے کر بے حیثیت مسلمانوں پہ خرچ کیا جاتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں۔ اور کھیتی ہے تو عشر اس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے زکوٰۃ ہی ہے لیکن اس کو عشر کہتے ہیں، وہ وصول کیا جاتا ہے۔ وہ دونوں عبادتیں ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کی مذہبی چیز ہے، اگر غیر مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلموں پر زکوٰۃ تھوپی جائے تو بھائی ہمارے مذہب کی چیز ان پر تھوپنا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ہر شہری کی حفاظت، اس کا دفاع، اس کا خیال رکھنا، اس کی خبرگیری کرنا، ہر طرح سے اس کی مدد کرنا، اس کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یہ اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو ان پر پیسہ خرچ ہوگا یہ کہاں سے آئے گا؟ زکوٰۃ ان سے لے نہیں سکتے، نہ ان کو دے سکتے ہیں، عشر ان سے وصول نہیں کر سکتے، یہ ہماری مذہبی چیزیں ہیں، ورنہ وہ کہیں گے ہم زبردستی اسلامی چیزیں ہم پر توپی جا رہی ہے۔ تو کہا گیا ان سے جزیہ وصول کیا جائے، اور یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی تھی۔ جزیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو طے کیا گیا تھا نا، جو بہت زیادہ پیسے والے ہیں ان سے 48 درہم، جو درمیانی قسم کے لوگ تھے ان سے 24 درہم، اور جو کمزور طبقے کے لوگ تھے ان سے صرف 12 درہم، چند گرام چاندی ہوتی ہے 12 سال کے یہ وصول کیے جاتے تھے۔ اس اعتبار سے دیکھیں یہ جزیہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ مذہب اور دھرم کی بنیاد پر یہ وصول کیا جاتا تھا، نہیں، اگر دھرم کی یعنی غیر دھرم کا اس وجہ سے جزیہ وصول کیا جائے، اگر یہ وجہ تھی نا تو پھر آپ دیکھیے جزیہ کافر بچے سے وصول نہیں کیا جاتا ہے، عورتوں سے وصول نہیں کیا جاتا ہے، کمزور جو معذور اپاہج ہیں چاہے وہ کوئی بھی دھرم کے معنی ان سے وصول نہیں کیا جاتا ہے، جو ان کے عبادت گزار ہیں، راہب ہیں، تارک الدنیا ہیں، اپنے عبادت گاہوں میں پڑے ہوئے ان سے بھی وصول نہیں کیا جاتا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر اگر وصول کیا جاتا نا تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، کافر کا بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، ان کا پوپ پادری ہو، سب سے وصول کیا جائے، حالانکہ سب سے وصول نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے جس طرح ہم مختلف ٹیکس کی شکل میں دے رہے ہیں نا، جس سے حکومت ہماری جان کی حفاظت، مال کی حفاظت ہوتی ہے، ملک کی حفاظت ہوتی ہے، بجٹ خرچ کرتی ہے، وہ یہ سب ٹیکس سے وصول کرتی ہے۔ اسی طرح مسلم مملکت میں رہنے والے غیر مسلموں سے یہ چیز وصول کی جاتی تھی، مسلمانوں سے وہ زکوٰۃ کی شکل میں وصول کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ تو بہت زیادہ نکلتی ہے مسلمانوں کی، اس اعتبار سے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں کہا گیا کہ ان سے وصول کریں، جزیہ اپنے ہاتھوں سے وہ دیں، اس حال میں کہ وہ ماتحت بن کے رہیں، ان کو سر اٹھانے کا موقع نہ ہو، کیونکہ ورنہ پھر یہاں اسلامی مملکت میں توحید کے مرکز میں حرم میں دوبارہ کہیں کفر و شرک کا غلبہ نہ ہو جائے۔